پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ومولانا محمد معدن الجود والکرم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم. يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط القسط مصدر المقسط وهو العادل. أما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بزم ختم بخاری کی ہے، اس لیے بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. تھوڑی سی اس کی تشریح آپ سماعت فرما لیں. باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزانیں قائم کریں گے عدل کے لیے قیامت کے دن. مطلب یہ ہوا کہ میزان عمل کے لیے امام بخاری نے یہ اپنا آخری باب قائم کیا. میزان عمل آدمیوں کے فیصلے کا آخری مرحلہ ہے. جتنی آپ کتاب پڑھ چکے اس میں آپ کو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کس طرح سے گزرنا ہے وہ سب باتیں گزر چکی ہیں. اب قیامت کے دن جو حالات پیش ہوں گے اس کے بارے میں
یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ قیامت میں میزان عمل قائم ہوگا، دنیا کے سارے اعمال اقوال اس میں وزن کیے جائیں گے۔ اعمال سے مراد اعمال جوارح اور اعمال قلوب دونوں مراد ہیں ایک ساتھ، یعنی اعمال ایک عام لفظ ہے جس کے معنی میں دونوں چیزیں داخل ہیں، اعمال قلوب اور اعمال جوارح یعنی دلوں کا عمل اور ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ سے جو عمل ہوتا ہے وہ عمل، دونوں طرح کے عمل یہاں پر مراد لیے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کرے گا، موازین جمع کا صیغہ ہے اور یہ میزان کی جمع ہے، تو موازین اس اعتبار سے کہا گیا ہے میزان عمل اگر ایک ہے تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موازین کیوں کہا، تو موازین اس وقت اس اعتبار سے کہا گیا کہ ہر ایک کے لیے اور ہر عمل کے لیے میزان عمل کا استعمال ہوگا، تو اپنی کارکردگی کے ساتھ وہ گویا کہ بہت کثیر ہے ایک، مگر معنوی طور پر وہ کثرت رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر موازین کہا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم، یہ لام جو ہے وقت بتانے کے لیے، ہاں یعنی قیامت کے دن یہی ہوگا کہ لوگوں کے اعمال میزانوں میں وزن کیے جائیں گے، چاہے میزان اعمال کے لیے مختلف ہوں تو موازین ہو گئے، جیسے آدمی کے اقوال کے لیے ایک میزان، اعمال قلوب کے لیے ایک میزان، اور اعمال جوارح یعنی ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ کے ذریعے جو کام ہوتے ہیں وہ الگ، ان کے لیے یہ ترازو کا کام الگ ہے۔ یہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ اب تک ہم لوگوں کو مشہور طریقے سے جو بات معلوم ہوئی کہ میزان عمل ایک ہی ہوگا، یہ نہیں کہ ہر آدمی کے دل کے خیالات کا وزن ایک الگ ترازو پر اور ان کے زبان کے کلمات کا الگ اور اس کے ہاتھ پاؤں کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کا الگ میزان ہو، ایسا ہم کو اب تک اپنے کبار علماء سے سنائی نہیں دیا۔ ہمارے پاس جو کچھ علم کا خزانہ ہے وہ خزانہ ہم کو ہمارے مشائخ سے ملا ہے، وہی، اس کے علاوہ کوئی شخص اپنی شیخیت بگاڑنے کے لیے کہے تو ہم اس کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے۔ چلیے، تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، القسط مفعول لہ ہے، اسی لیے یہ منصوب ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ نضع الموازین، ہم رکھیں گے میزانوں کو، ہو سکتا ہے کہ بہت سی میزانیں ہوں، اور اس اعتبار سے کہا گیا کہ ہر طرح کے عمل کے لیے الگ الگ میزان ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میزان ایک ہی ہو، مگر وہ اپنی کارکردگی کی کثرت کی وجہ سے
موازین کا رکھا ان کو سمجھ میں آیا. تو یہ دونوں بات ہو سکتی ہے، جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میزانیں ہم قائم کریں گے قیامت کے دن. کاہے کے لیے؟ القسط، یہ مفعول لہ ہے. کیا مطلب؟ انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے یہ ہم میزانیں قائم کریں گے، تاکہ دنیا میں رہنے والے جو وہاں پہنچے اب تو وہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے فرمان پر اکتفا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالی لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ تمہارے عمل کا کیا مطلب ہے. یہ بتانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو کوئی دغدغہ نہ رہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا کہ نہیں. معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات سوچ ہی نہیں سکتا. مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا خر دماغ ہو جو یہ سوچے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قیامت کے دن میزان عمل اسی لیے قائم کیا جائے گا تاکہ سر کی آنکھ سے دیکھ لو کہ اس میزان پر تمہارے کون سے عمل کا وزن ہے اور کون سے وزن اعمال کا وزن نہیں ہے. مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لینا، قیامت کے دن جو میزان رکھا جائے گا اس کا معاملہ دنیا کے میزان اور ترازو سے مختلف ہوگا. دنیا میں جو ترازو ہے، جو چیز وزن والی ہوگی اس کا پلہ نیچے جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جیسے ترازو اٹھاؤ تو جس پلے کا وزن زیادہ ہوگا وہ نیچے جائے گا، اور جو ہلکا ہوگا وہ اوپر جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتا ہے. مگر قیامت میں جو میزان عمل رکھا جائے گا اس کا معاملہ بالکل اس کا برعکس ہوگا کہ جو عمل باوزن ہوگا وہ اوپر اٹھے گا، اس کا پلہ یہ بتانے کے لیے کہ قبول ہو گیا اوپر کیا جائے گا، اور جو پلہ نیچے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قبولیت سے محروم، مقبولیت اس کو حاصل نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں خوب اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے گا. اچھا، اب آگے وقت کم ہے اس لیے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں ترجمۃ الباب کا دوسرا جز یہ ہے کہ ان بنی اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، بنو آدم کے اعمال اور اقوال صرف میزان عمل بولتے ہیں، مگر حقیقت ہے کہ میزان قول و عمل دونوں چیز کے لیے وہ میزان. سمجھ میں آیا؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. امام بخاری نے ترجمۃ الباب کا یہ دوسرا حصہ رکھا کہ اعمال بنو آدم کے اور اقوال بنو آدم کے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ سب تولے جائیں گے قیامت کے دن. اب یہاں بنو آدم کی خصوصیت کیوں رکھی؟ اس لیے کہ یہ کتاب بنو آدم کے لیے لکھی ہے، یہ شاید اسی لیے. ورنہ میرے پاس کوئی اب تک ایسی دلیل یا علماء میں سے کسی کا قول نظر نہیں آیا کہ جناتوں کا بھی عمل وزن ہوگا کہ نہیں. میری نظر میں نہیں آیا. اس لیے بھائی میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتا. جو امام بخاری نے لکھ دیا اتنا ہی میں نہیں کہتا. سمجھ گیا آپ؟ ہاں، انہوں نے جناتوں کا ذکر نہیں کیا،
بنو آدم کا صفت ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ چلیے، حضرت مجاہد یہ ائمہ مفسرین میں بہت اونچے درجے کے مفسر ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لوگ بچہ سمجھتے تھے، کیونکہ رسول پاک کے زمانے میں ان کی عمر بلوغ کو نہیں پہنچی، بالغ نہیں ہوئے تھے، مگر ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کا امتحان لیا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس لیے یہ کام کیا انہوں نے کہ میری حیثیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عام طور سے صحابہ کرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتوحات حاصل ہوں تو اس وقت آپ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا خوب کیجیے۔ یہ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہو آپ لوگ؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ اے ابن عباس انت تقول کما یقول ہؤلاء، اے ابن عباس کیا تم بھی وہی کہے ہوئے جو یہ سب لوگ بول رہے ہیں؟ کہ نہیں۔ کہ کیا بولتے ہو؟ کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی مکے کی فتح، اب آپ کا کام پورا ہو چکا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اللہ کی خوب تسبیح کیجیے اور آپ استغفار زیادہ کیجیے، کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے پورا کر لیا، اب جانے کی تیاری۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس تو نے صحیح کہا، یہ لوگ اٹکل پچو کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ تھا، اور حقیقت یہ ہے بخاری شریف میں آپ نے خود وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ وضو کا پانی رسول پاک کے لیے لا کر انہوں نے رکھ دیا، تو رسول پاک نے پوچھا من وضع ھذا الماء، یہ کتنے یہ پانی کس نے رکھا؟ فاخبرا، حضور کو خبر دی گئی کہ ابن عباس نے رکھا۔ فرماتے ہیں فاخذنی، رسول پاک نے مجھ کو پکڑا، وضمنی الی صدری، اور سینے سے چپکا لیا اور یہ دعا دی اللہم علمہ الکتاب و تاویل القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن سکھا دے اور کتاب اللہ کا علم اور اس کے رموز و اسرار اس کو بتا دے، اور دین کا فقیہ بھی بنا دے۔ تو یہ دعا دی رسول پاک، جس کے لیے دعا دے دیں اس کے قبول ہونے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو یہ بچے تھے، مگر لوگ بچے ہی سمجھتے تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا اپنے دور خلافت میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ کی تفسیر کرو آپ لوگ۔ تو لوگوں نے کہا اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جب فتوحات آ گئی ہیں تو آپ خوب اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کریں، یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے بولے انت تقول کما یقول ہؤلاء، آپ وہی بات کہتے ہو جو یہ لوگ بول رہے ہیں؟ ان کا نہیں۔
تو کیا بولتے ہو؟ کہتے ہیں اس سورہ میں رسول پاک کو دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دیجیے کہ اب آپ نے جو کام کیا تھا، کرنا شروع کیا، وہ کام مکمل ہو گیا، اب تصفیہ کیجیے اور استغفار کیجیے، یعنی آنے کی تیاری کیجیے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود رسول پاک نے ان کو سینے سے لگا کر دعا دی، اللہم علم الکتاب و تعویل القرآن، اے اللہ ان کو کتاب اللہ سکھا دے اور قرآن کے رموز و اسرار بتا دے۔ چلیے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، تو قیامت کے دن ہم میزان نصب کریں گے اور اعمال بنو آدم کے اور ان کے اقوال یہ سب وزن کیے جائیں گے۔ اعمال سے مراد اعمال جوارح، اعمال قلوب دونوں۔ سمجھ میں آیا؟ دل کے بھی بہت سے عمل ہوتے ہیں، کس سے محبت کرنی چاہیے، کس سے نفرت کرنی چاہیے، کس کے لیے ہمدردی ہو، کس کے لیے بے دردی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو افعال قلوب ہوتے ہیں، ان افعال قلوب کے بارے میں یہ ہے کہ اب لوگوں کے بنو آدم کے اعمال اور اقوال وہ سب وزن کیے جائیں گے، چاہے زبان سے ہو یا دل سے ہو۔ چلیے حضرت مجاہد نے فرمایا قسطاس کے معنی عدل، یہ قسطاس کے معنی عدل۔ یہ کیوں کہا؟ لفظ آیا آیت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو قسط اور قسطاس دونوں میں اشتقاق اکبر کا تعلق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ امام بخاری نے یہ ذکر کیا کہ قسطاس کیا چیز ہے، تو فرماتے ہیں مجاہد نے کہا کہ عدل کو، عدل رومی زبان میں عدل کو قسطاس، گویا کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور رومی زبان کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ یہ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ہے قرآن مجید میں، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وزن کرو سیدھی ترازو سے، ٹیڑھی میڑھی ہے غلط ترازو سے نہیں۔ چلو عدل کے معنی میں روم، قسط یہ مصدر ہے مقصد کا۔ مصدر کا معنی وہ مصدر نہیں جو منشأ اشتقاق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مصدر سے معنی ماخذ۔ سمجھ میں آیا؟ بس اتنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں قسط مقصد کا مصدر یعنی ماخذ ہے۔ تو اب لفظ قسط ذو الاضداد الفاظ میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذو الاضداد کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دو معنی اور دونوں معنی بالکل ایک دوسرے کی ضد۔ سمجھ آیا؟ جیسے بلاء، بلاء مانے مصیبت اور بلاء مانے انعام، دونوں متضاد معنی۔ بلاء، اسی لیے جلال عین میں پڑھو گے وہاں وفی ذالکم بلاء من ربکم، تو بلاء کہتے ہیں انعام اور مصیبت، دونوں تفسیر کی۔ سمجھ آیا؟ وفی ذالکم بلاء من ربکم،
تو یہ فرمایا بھلا ان کو کہ مصیبت اور انعام، تو یہ مصیبت اور انعام جو متضاد چیزیں ہیں، اس لیے یہ ذوالعضاد میں آیا بلا ان، اسی طرح ذوالعضاد میں قسط ہے، قسط کے معنی عدل اور قسط کے معنی ظلم، دونوں عدل اور ظلم متضاد چیزیں ہیں، تو دونوں کا معنی ہے، مگر جب عادل کے معنی میں استعمال کرنا ہوگا تو باب افعال میں جانا ہوگا، اور ظالم کے معنی میں قسط کو استعمال کرنا تو یہ مجرد میں جائے گا۔ ہاں قاسط بولیں گے تو معنی ظالم ہوگا، مقسط بولیں گے تو اس کا معنی عادل ہوگا، سمجھ میں آیا؟ ہاں اسی لیے قرآن میں فرمایا قاسط وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم جہنم کا ایندھن بنے گے، تو قاسط ہے، مقسط کے معنی عادل، سمجھ آیا؟ چلیے اسی کو کہہ رہے ہیں قسط کا قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے اس آیت میں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ مقسط کا مصدر ہے، قاسط کا مصدر نہیں ہے، یہ مقسط کا مصدر ہے عدل کے معنی میں۔ ہاں چلیے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کے معنی عادل، قاسط ظالم کو کہتے ہیں، هو الجائر ظالم کو کہتے ہیں، تو قاسط اور ہے، مقسط باب افعال میں لے گئے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب افعال کی ایک خاصیت ہے سلب ماخذ، کہ ظلم کو دور کرنے والا، یہ معنی عدل ہے، چلیے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چلیے حدیث شریف پڑھیے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، اشکاب اور اشکاب دونوں طرح سے یہ نام پڑھا جاتا ہے۔ ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں ہمارا ابن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، سمجھ میں آیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ ہاں کلمتان حبیبتان، دیکھیے کلمہ کا لفظ ہے، یہ کلمہ کا معنی ایک لفظ وہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ نحو میں اور صرف میں کلمہ اور کلام میں فرق ہے۔ کیا؟ کلمہ ایک لفظ معنی دار، اور کلام چند لفظ جو نسبت اسنادی رکھتے ہیں۔ ہاں تو یہ دو طرح سے یہ ہوا، تو کلمہ کا معنی کلام ہے یہاں، اور کلمہ کا وہ معنی لفظ مفرد وضع معنی، یہ جو ہے یہ اصطلاح نحوی اور صرف کی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ سب جدید چیزیں ہیں، اور یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم زمانے میں نحو اور صرف کی تدوین شروع ہوئی، تو اس کی اصطلاح بہت بعد میں، اور اس کا یہ کلمہ کا وہ معنی جو کلام کے معنی میں آتا ہے، وہ معنی وہ پرانا لغوی معنی لغت میں، تو کلمتان دو جملے، کیا بولیں گے؟ دو لفظ نہیں،
ہاں جیسے آپ کہتے ہیں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ نہ وہ صرف کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ تو جملہ ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 جملے ہو سمجھ میں آیا؟ یہ کلمہ نہیں ہے نہ وہ صرف کے اعتبار، مگر لغت کے اعتبار سے، لغت عرب کے اعتبار سے کلمہ. جیسے آپ کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھو، ہاں تو کیا کلمہ طیبہ زیتون یہ ہو گیا؟ ہاں یا اللہ کہہ دینے سے ہو گیا کلمہ طیبہ؟ نہیں، بلکہ پورا ایک جملہ. سمجھ میں آیا؟ بلکہ 2 جملہ. لا الہ الا اللہ ایک جملہ اور محمد الرسول اللہ. ہاں اور دونوں جملے میں 4 کلمے. سمجھ گئے؟ ہاں آپ لوگ شاید کر سکتے ہو کہ محمد الرسول اللہ میں تو 3 کلمے ہیں، مگر میں تو 4 ہی کہوں گا کیونکہ تنوین ایک کلمہ الگ ہے محمد. ہاں یہ بھی آپ لوگوں نے نا امید سے لے کر کے شرح جامی تک پڑھا ہوگا. چلو اب کہاں؟ ہاں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان 2 جملے. کیا مطلب؟ 2 جملے، 2 لفظ نہیں، 2 جملے ایسے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں. رحمان سے مراد اللہ تعالی. یہ رحمان کیوں کہا؟ حبیبتان الی اللہ کہنا چاہیے تھا. رحمان کیوں کہا گیا؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے یہ اس کی رحمت. یہ مت سمجھو کہ تمہارے عمل کی سزا کیا نہ معلوم ہمارا عمل جزا کے قابل ہے بھی کہ نہیں. ہاں یہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم وہی کہتے ہیں چلو حبیبتان الی الرحمن، محبوب ہیں رحمت رحمان کے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں اس لفظ کو کہنے سے کوئی آدمی اللہ کا محبوب ہو جائے تو یہ رحمان کی رحمت ہے. یہ مت سمجھو کہ اس کے عمل کی جزا رحمت ہے. چلو ہاں خفیفتان علی اللسان، دونوں جملے زبان پر بڑے ہلکے آسان. سمجھ میں آیا؟ ایسے نہیں کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ آخری آیت پڑھتے ہوئے لوگوں کی زبان کتنی پیچیدہ، پھر کس وقت کتنا اس وقت آدمی کو احتیاط سے وہ تلفظ کرنا پڑتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کتنا اس میں احتیاط برتنی پڑتی ہے. تو وہ مشکل ہے، مگر اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے. اس لیے 2 جملے جو ہیں وہ دونوں جملے زبان پر بڑے آسان. یہ اللہ کی رحمت. سمجھ میں آیا؟ آسان جملے. ہاں اور ثقیلتان فی المیزان، زبان پر بڑے ہلکے آسانی سے ادا ہو جائیں. سبحان اللہ، یہ کتنا آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، زبان پر ایک بوجھ بھی ہوتی ہے اور زبان کو توڑ مڑوڑ اس لفظ کو ادا کرنا پڑتا ہے. چلیے
ثقیلتان فی المیزان. چلیے زبان پر بڑے آسان اور میزان عمل میں بہت بوجھل. میزان عمل میں بہت بوجھل. تو اس سے عظمت کیا سمجھ میں آئی؟ پہلے میزان عمل کو دیکھو. میزان عمل وہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ مجھے میزان عمل کی زیارت کرا دے، میں دیکھنا چاہتا. ارنی المیزان، میزان دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے تو سارے یہ ساتوں آسمان اس میزان کے سامنے چھوٹے سے نظر آئے. ساتوں آسمان چھوٹے نظر آئے. تو وہ دار و قطار داؤد علیہ السلام رونے لگے اور عرض کرتے ہیں یا ربی من یملؤ ھذا المیزان. اے اللہ اتنا بڑا میزان کون اس کو بھر کون اس کو بھر سکے گا؟ ساری دنیا مل کر اپنے اعمال کی سنی گئے. سمجھ آیا؟ ہاں ہمارا عمل دنیا سے باہر نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی ہے. اور یہ میزان عمل اتنا ہے کہ دنیا اس کے سامنے چھوٹی ہے. ہاں داؤد علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ نے حجابات ہٹائے. دیکھا کہ ساتوں آسمان اس کے سامنے حقیر نظر آ رہے ہیں. زار و قطار رونے لگے. عرض کرتے ہیں من یملؤ یا ربی، اے اللہ کون اس کو بھرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد تملؤ رحمتی. اے داؤد میری رحمت اس کو بھرے گی. سبحان اللہ، اللہ کتنا بڑا رحیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا رحیم اور کریم. سبحان اللہ. کوئی اندازہ نہیں لگا بے شک، بے شک. اس کی رحمت کہ ہم لوگ پل پل محتاج ہیں. بے شک، اسی کی رحمت ہے کہ ہم سانس لے پاتے ہیں. بے شک. اسی کی رحمت ہے آنکھ کھول لیتے ہیں. اسی کی رحمت ہے کہ ہم کوئی بات بول سکتے ہیں، ذکر الہی کر سکتے ہیں. یہ سب اللہ ہی کی رحمت ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ دونوں لفظ جو زبان پر بڑے آسان اور میزان عمل میں بڑے بوجھل، اللہ، اتنے بوجھل کہ سبحان اللہ. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان. سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جائے گا. والحمدللہ تملؤ، اور الحمدللہ سے پورا پلہ بھر جائے گا. اس کا دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ آدھا اس سے بھرے آدھا اس سے بھرے. مگر میں اللہ کی رحمت کے سامنے یوں عرض کرتا ہوں آدھا سبحان اللہ سے بھرے گا اور پورا ایک پلہ الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ کہو تو میزان عمل کے 1.5 پلے. کتنی رحمت ہے میرے رب کی. اللہ تعالی ہم سبوں پر اپنی رحمتوں کی بارش. چلیے ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ اس کو پڑھو تو میزان عمل لبالب ہو جائے گا اور بندے کو دنیا میں میزان عمل کے بھرنے ہی کی ضرورت ہے. ہاں تو ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں محتاج کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں.
پاکے چلتے ہیں. ارشاد فرمایا تم یہ تسبیح پڑھو اور 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آنا. سمجھ میں آیا؟ تو وہ تسبیح پڑھی, 1 ہفتے کے بعد حاضر ہوئے. فرمایا کہ کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا مال ہو گیا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے, سبحان اللہ. اتنا مال ہو. اس لیے یہ تسبیح بھی ہے اور اس تسبیح سے آدمی پاک صاف بھی ہوتا ہے سبحان اللہ. اور آدمی کو مالا مال کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اب آپ لوگ سب کے سب مل کر میرے ساتھ 1 مرتبہ متن حدیث پڑھیں, بلکہ سند بھی پڑھ لیں تو برکت ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا عن عمار بن الخاقاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله سبحان الله العظيم. اس سے پتہ چلا کہ تسبیح پڑھنے سے آدمی کی کتنی منفعت ہوتی. ایک حدیث میں آیا, ایک صاحبی آئے, میں بہت کنگال ہو گیا, دانے دانے کا محتاج. فرمایا روزانہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح کے وقت, صبح صادق شروع ہو جائے تو یہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو. پھر 1 ہفتے بعد آنا. 1 ہفتے بعد آئے, دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے وہ تسبیح میں نے شروع کی ہے حال یہ ہے کہ میرا گھر مال سے بھر گیا, اب مال رکھنے کی جگہ نہ بچی. یہ حال ہو گیا. تو یہ تسبیح آپ بھی پڑھا کریں. مال کتنا ہی بڑھے مگر اللہ کے ہاں مقبولیت کا جو درجہ ملے گا اس کی برابری کوئی چیز نہیں ہے. پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن الخاقاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تیرے محبوب بندوں نے ارشاد فرمایا ختم بخاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا اللہ ختم بخاری کی اس مجلس میں ہماری دینی اور دنیاوی اور اخروی سب حاجتیں پوری فرما. آمین. اور ہمارے یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر آمین. نیکیوں کا انبار لگا دے. آمین. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم صدقے میں ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر. آمین. ہمیں اپنی رحمت سے
نیکیوں سے مالا مال آمین یا اللہ اپنے حبیب پاک کے گناہ گاروں کا گناہ معاف فرما آمین ہم گناہ گاروں کا گناہ معاف فرما آمین یا اللہ ہم سب کی نیکیاں یا اللہ قابل قبول نہیں ہیں مگر تو یا رب اپنی رحمت سے انہیں قابل قبول بنا دے آمین ثم آمین قابل قبول بنا دے آمین یا اللہ ہمیں صراط مستقیم آمین پر ثم چلا آمین اور مذہب اہل سنت و جماعت پر ہمیں مستحکم فرما دے مسلک اعلی حضرت کا پابند بنا دے آمین ثم آمین یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صفحے میں ہمارے تمام بھائی بہنوں کی جائز مرادیں پوری آمین سب جو بے اولاد ہیں ان آمین کو اولاد ثم آمین صالحہ جو بچے بچیاں رشتے کے انتظار میں ہیں خداوندہ ان کے لیے لائق فائق مناسب رشتوں کا انتظام فرما آمین ثم یا آمین اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے فراخی رزق سے انہیں آمین مالا ثم مال آمین یا اللہ جو لوگ حلال حرام کی تمیز کیے ہوئے کے بغیر رزق تلاش کرتے ہیں اللہ یا اللہ ان کو توفیق دے کہ حرام سے بچیں آمین اور حلال روزی تلاش کریں آمین یا رب تو کریمی و رسول تو کریم آمین سب شکر کے حسین میں آنے تو قریب یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما آمین نیکیاں قابل قبول بنا دے آمین یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے سارے گناہوں کو درگزر فرما آمین اور گناہوں سے ہمیں بچا آمین سلائی خیر گردانی وقت شاہد گردانی یا اللہ ان بچوں کو علم نافع کی دولت آمین ثم آمین پیراور آمین اور ان کے علم میں خوب برکتیں دے آمین ثم آمین اور ان کے ذریعے سے یا اللہ دین کی خدمت خوب قبول فرما آمین یا اللہ خدمت دین کی انہیں توفیق رفیق عطا فرما جتنے حاضرین مرد عورت بچے جوان بوڑھے یہاں ہیں خداوندہ ان سب کی حاجت براری فرما آمین سب کی ہر منہ برلا الہی خیر الہی خیر الہی خیر وسائل یا الہی کل صاحب بحرمت سید اللہ آمین یا اللہ سب کو اس میں حلال سے مالا مال فرما آمین اور حرام اور مکروہ روزیوں سے بچا آمین الہی خیر کردانی باقی شاہ جلانی وصلی اللہ تعالی یا اللہ ان بچوں سے دین کا بڑا بڑا کام لے آمین اور اس ادارے میں یا اللہ اس ادارے کو ترقی دے آمین اور ان کے اس کے فارغین کو یا اللہ علم کی دولت تقسیم کرے آمین توفیق رفیق عطا فرما آمین الہی خیر کردانی وقت شاہ جلانی یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے حضرت میاں صاحب قبلہ کی عمر میں برکت دے جی آمین ثم آمین ہاں برکت دے عمر میں برکت دے اور ان سے سنیت کا فروغ آمین یا اللہ ان سے بڑے بڑے کام دے آمین یا اللہ مجھے بھی کام کے لائق بنا آمین دے یا اللہ اپنے کرم سے مجھے اور میرے شاگردوں کو اور میرے بچوں آمین 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 سب کو ثم آمین علم نافع دے آمین ہمارا مال فرما اور دولت علم تقسیم کرنے کی توفیق رکھا آمین الہی خیر کردانی وقت شاہ جلانی بسائل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار سید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشه وقاسم رزقه وسراج افقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمة الله يا رب لا الہ الا اللہ